السلام علیکم جی. یونیک راوین انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں. سال دوم کا سبق تشکیل پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے. گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی، انگریز جو ہیں وہ یہاں قابض ہوئے، اور اس کے بعد خاص طور پر جس کا ذکر کیا گیا وہ سر سید احمد خان کی خدمات تھی کہ انہوں نے مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے، مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے مضبوط کیا، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ان کے جو رفاقات ہیں ان کا بھی نام لیا گیا کہ انہوں نے ایک ٹیم ورک کے طور پر جو ہے وہ سر سید کے ساتھ قائم کیا اور قوم کو اس ذلت کے گڑھے سے نکالا. اور ساتھ اس کے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی علوم کے ادارے بھی قائم کیے گئے، اور مسلمانوں کے دوبارہ عروج کی ایک جو ہے وہ جد و جہد سید احمد بریلوی نے بھی کی، جو انہوں نے طاقت کے زور پر ایک حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، جو بالآخر اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے ختم ہو گئی. یہ پچھلے سبق کا جو ہے وہ ہلکا سا تعارف تھا، خلاصہ تھا. آئیے آج ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. سر سید احمد خان کے بعد اس قوم کو جو شخصیت میسر آئی وہ علامہ محمد اقبال ہے. علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی شاعری سے، انہوں نے اپنے فلسفے سے، انہوں نے اپنے پیغام سے اس قوم کی ذہن و فکر پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے. علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہیں ہم مصور پاکستان کہتے ہیں. انہوں نے ایک الگ آزاد ملک کا خواب دیکھا اور اس خواب کو پایہ تکمیل تک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا. علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنی تمام تر شاعری میں مسلمان نوجوان کو فوکس کرتے ہیں، اس کو مخاطب کرتے ہیں، اور اسے اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں خدا کے ہاں سرخرو ہونے کا راستہ بتاتے ہیں. کتاب کے حوالے سے علامہ اقبال کے فلسفے کو بڑے مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کامل ترین انسان، جسے وہ اپنی شاعری میں مرد مومن سے جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں کہ مرد مومن یا مسلمان جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں، وہ اپنی خودی کی پہچان کیسے حاصل کرے، خودی بذات خود کیا چیز ہے اور اس کے کتنے مراحل ہیں، اور کامیابی کس طرح انسان کو کے قدم چومتی ہے. وہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لفظ خودی کو دیکھ لیں. اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا خودی ہے. میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں معاشرتی بھی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ سیاسی بھی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ذاتی بھی ہیں. تو ہر لحاظ سے مجھے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کن رہنما اصولوں کو سامنے رکھنا ہے. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ خودی کو پانے کے لیے وہ اطاعت. اطاعت کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. جب ایک مسلمان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر ضبط نفس پیدا ہوتا ہے. اپنے آپ پر قابو، اپنی خواہشات نفس پر قابو، ان خواہشات کی لگام اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک منہ زور گھوڑا بن جاتا ہے اور وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے. جب یہ دونوں مراحل طے ہو جائیں، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اور ضبط نفس، تو پھر وہ مقام آتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسی قوم کو اختیار دیتا ہے، صاحب میں جو ہے اسے صاحب اختیار کر دیتا ہے، اسے حکومت دیتا ہے، اور پھر ان کی ایک نئے طریقے سے آزمائش بھی کرتا ہے. لیکن اپنی ذات کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کی پہچان یہ خودی ہے، اور اس کے یہ 3 مراحل ہیں کہ اطاعت، ضبط نفس اور پھر نیابت الہی کا وہ مرحلہ جس پر انسان جو ہے وہ فائز ہو کر اس دنیا میں اس نظام کو قائم کرے جو اللہ نے آسمان سے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد ان سارے مراحل کے لیے ہمیں مذہب کی رہنمائی درکار ہے. تو ان مراحل کی مزید تفصیل جو ہے وہ کتاب میں ان سٹیپس کے حوالے سے کی گئی ہے. سب سے پہلا ہے توحید. ایک اللہ پر ایمان انسان میں ہمت اور جرت پیدا کرتا ہے.
دنیا کے بہت سارے خداؤں کا خوف انسان کے دل سے نکالتا ہے، انسان عزم اور ہمت کا استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ عقیدہ توحید انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ دوسرا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اطاعت ہے، ان کی تقلید ہے، ان کی پیروی ہے، ان رہنما اصولوں کے پیچھے چلنا ہے، روشنی کی اس مینار کی طرف دیکھنا ہے کہ انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ تو وہ مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے توحید کے بعد جو دوسرا مرحلہ اقبال کے نزدیک ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اطاعت ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تیسری چیز ہے اقبال کے ہاں قرآن، آسمانی اور آفاقی پیغام۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو باندھ کر بلند جگہ پر رکھ دیا ہے۔ اس رہنمائی کی کتاب سے، اس آفاقی کتاب سے رہنمائی لینے کا سلسلہ مسلمانوں نے جب سے منقطع کیا ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو گئی۔ تو علامہ اقبال کا ایک پیغام ان کی ساری شاعری میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات پر عمل ہی مسلمانوں کو ذلت کی اس گہرائی سے اور اس گڑھے سے نکال سکتا ہے۔ توحید، رسول اکرم کی محبت، قرآن کا مطالعہ، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک باہمت عزم و ہمت والا اور ایک جرأت مند نوجوان جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہی وہ نوجوان ہے جسے اقبال مرد مومن کے نام سے اپنی شاعری میں یاد کرتے چلے آئے ہیں۔ تو سبق میں دو شخصیات سر سید اور علامہ اقبال کے بعد اب آگے وہ تمام سیاسی مراحل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ ایک بڑا اہم ایونٹ جو ہے وہ کانگریس کا قیام ہے جو 1885 میں ہوا، 1885 میں۔ سر سید احمد خان نے کانگریس میں شرکت کرنے سے مسلمانوں کو روکا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ مسلمان پہلے اپنے آپ کو تعلیمی لحاظ سے اس قدر مضبوط کر لیں کہ وہ انگریز کا مقابلہ کر سکیں، وہ ہندوؤں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان جھنجھٹوں میں ابھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سے جو تعلیمی پستی چلی آ رہی ہے وہ ابھی اتنی بہتر نہیں ہوئی کہ ہم سیاسی محاذ آرائی جو ہے وہ اسے افورڈ کر سکیں۔ کانگریس کے قیام کے بعد جو واقعہ کتاب میں قابل ذکر ہے وہ ہے تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال دراصل بنگال صوبے کی ایک انتظامی تقسیم تھی، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اتنے بڑے خطے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال جو بعد میں مشرقی پاکستان بنا اور آج کل بنگلہ دیش ہے، اس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اور مغربی بنگال میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ ہندوؤں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری اکثریت کو ختم کرنے کی کوئی کوشش ہے، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اور بالآخر 1911 میں تقسیم بنگال ختم کر دی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ہمارے اب حقوق کی حق تلفی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور ہندوؤں کے پریشرائز کرنے سے انگریزوں نے گویا ان کا مطالبہ مان لیا۔ اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جو 1867 کا اردو ہندی تنازعہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ یو پی کی جو عدالت تھی اس نے علی گڑھ کالج کو حکم دے کر روک دیا کہ وہ مسلمانوں کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ تو میں نے جیسے پہلے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ علی گڑھ کالج مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی تھا، تو عدالتی حکم کے بعد اب مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے وہ اپنے سیاسی حقوق کی آواز اٹھا سکیں۔ اور اب تقریباً نصف صدی جو ہے وہ گزر چکی تھی، مسلمان تعلیمی لحاظ سے بھی آگے بڑھ چکے تھے۔ اب سیاسی محاذ پر اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی کہ ایک جو ہے وہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، لہذا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں جو ہے وہ ہوا، جو ڈھاکہ کے اندر جو ہے وہ قائم کی گئی۔ مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے جس نے بعد میں پاکستان کا جو ہے وہ قیام ممکن بنایا۔ مسلم لیگ کے قیام کے بعد بڑا ایونٹ جس نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ متاثر کیا دنیا کو، وہ پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار تھی جو 1914 سے لے کر 1918 تک قائم رہی۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے 1912 میں جنگ بلکان کا ایک ذکر جو ہے وہ کتاب میں ملتا ہے۔ اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا۔ لیبیا مسلم ملک ہے،
ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی، اور چونکہ برطانوی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے کسی بھی طرح کے سیاسی حقوق جو مقامی طور پر ہوں جو یا بین الاقوامی طور پر ہوں انہیں ماننے یا ان کو جو ہے وہ غور کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھی، نتیجتاً مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ خود بخود ایک احساس محرومی جو ہے وہ جنم لے رہا تھا۔ لہذا 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا یہاں کے مسلمانوں نے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے انگریزوں کو سیاسی طور پر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ کا تاریخی معاہدہ ہوا، جس نے انگریزوں کو کافی حد تک سیاسی طور پر دباؤ کا شکار کیا۔ 1917 میں جنگ کے دوران ہی جب برطانوی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا میں جنگی محاذ پر مصروف تھی، یہاں کے سیاسی رہنماؤں نے سیاست میں جو ہے وہ شدت پیدا کی اور انگریزوں کو پریشرائز اس حد تک کیا کہ 1917 میں انگریزوں نے اعلان کیا کہ وہ جنگ ختم ہونے کا انتظار کریں، وہ یہاں کے لوگوں کو خود اختیاری حکومت جو ہے وہ دے دیں گے، جس سے ایک جو ہے وہ کافی اطمینان پیدا ہوا۔ لیکن 1918 میں جب جنگ ختم ہوئی تو پانسا پلٹ گیا۔ برطانیہ جنگ جیت گیا اور اس نے وہ تمام وعدے جو ڈیورنگ وار اس نے یہاں کے مقامی سیاسی رہنماؤں سے کیے تھے اس سے منہ پھیر لیا، اور اس میں سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ تحریک خلافت کا ہے۔ تحریک خلافت سلطنت عثمانیہ جو آج موجودہ ترکی ہے، اس زمانے میں یہ سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں آغاز ہوئے، جو ہے وہ آزاد ہوئے۔ یہاں کے مسلمانوں نے حجاز مقدس اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور اس تحریک کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ تحریک خلافت نے یہاں کے برطانوی حکمرانوں کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ مزید انگریزی حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے عدم تعاون کی تحریک شروع کی گئی، جو علی برادران اور گاندھی نے مل کر کی۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ 1920 تک کے بڑے سیاسی واقعات اور ایونٹس پر تھا، جس میں مسلم لیگ کا قیام، کانگریس کا قیام اور پہلے جنگ عظیم، اور اس کے نتیجے میں انگریزی حکومت کی وعدہ خلافیاں اور دو تحریکیں، تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون۔ باقی حصہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہوگا۔ السلام علیکم۔